دوستو، کبھی کبھی کچھ چہرے ایسے ملتے ہیں جنہیں آپ زندگی میں پہلی بار دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر آپ کا دل کہتا ہے کہ یہ چہرہ میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ اور جب وہ چہرہ آپ کو مسلسل دیکھے جا رہا ہو اور آپ کو بس اتنا پتہ ہو کہ یہ شخص اس دنیا کا نہیں لگتا، تو یقین مانیں اس کے بعد آپ عام زندگی نہیں گزار سکتے۔ یہ جو کچھ میں آج سنانے جا رہا ہوں، یہ کوئی فلم نہیں، نہ کوئی کہانی ہے۔ یہ سب میرے ساتھ اسی رات ہوا جب میں بس میں بیٹھا تھا اور میری ساتھ والی سیٹ نمبر 7 پر بھی ایک مسافر بیٹھا تھا۔ یہ 19 جنوری کی رات تھی۔ میں لاہور سے اسلام آباد کی بس میں سوار ہوا۔ سردی اپنے عروج پر تھی اور سڑکوں پر دھند کی چادر تنی ہوئی تھی۔ میں نے سیٹ نمبر 8 لی تھی۔ بس آدھی بھر چکی تھی، باقی لوگ بھی آہستہ آہستہ آ رہے تھے۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا جب اچانک میری نظر ایک شخص پر پڑی۔ وہ بس کی طرف آ رہا تھا، لمبا قد، بھاری کوٹ اور ہاتھ میں ایک سیاہ بیگ۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، شاید دھند کی وجہ سے یا شاید کچھ اور۔ وہ بس میں داخل ہوا اور میرے بالکل برابر والی سیٹ نمبر 7 پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے ایک نظر سے اسے دیکھا اور پھر دوبارہ دیکھا، کیونکہ میرے دل نے کچھ عجیب سے محسوس کیا۔ اس کی آنکھیں جیسے مسلسل مجھے گھور رہی تھی، لیکن جب میں نے ہمت کر کے اسے براہ راست دیکھا تو وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ کچھ سیکنڈ ایسے گزرے جیسے وقت رک گیا ہو، اور پھر اچانک بس کا دروازہ بند ہوا، انجن سٹارٹ ہوا اور سفر کا آغاز ہوا۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ کنڈکٹر نے ٹکٹ چیک کرتے ہوئے ہر کسی سے پوچھا، مگر اس شخص سے نہیں۔ نہ اس نے خود کوئی ٹکٹ نکالا، نہ کسی نے اس سے کچھ کہا۔ میں نے ذرا دھیرے سے کنڈکٹر سے پوچھا، بھائی یہ ساتھ والا کون ہے؟ کنڈکٹر نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پھر نیچے اپنے رجسٹر کی طرف دیکھا اور پھر بولا، سر آپ کے برابر میں تو کوئی نہیں بیٹا، سیٹ نمبر 60 تو خالی ہے۔ میں نے ایک بار پھر برابر میں دیکھا اور میرے دل کی دھڑکن رک گئی، کیونکہ وہ شخص وہی بیٹا تھا میرے بالکل برابر میں۔ کنڈکٹر کے وہ الفاظ میرے دماغ میں گونج رہے تھے کہ سر آپ کے برابر میں تو کوئی نہیں بیٹا۔ میں نے ہونٹوں کو تر کیا اور ایک گہرا سانس لیا، پھر آہستہ سے میری نظریں سیٹ نمبر 7 کی طرف گھمائیں۔ وہی آدمی، وہی بھاری کوٹ، وہی سیاہ بیگ، مگر اب اس کی آنکھیں مجھ پر تھی۔ اور یقین مانیے اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جیسے وہ مجھے برسوں سے جانتا ہو۔ ایک عجیب سا وزن تھا اس کی نظر میں، جیسے کسی قبر کی مٹی میں گم ہو گئی ہو۔ میں نے ہمت کر کے دوبارہ کنڈکٹر سے پوچھا، بھائی دیکھے نا وہ جو میرے ساتھ بیٹھا ہے۔ کنڈکٹر نے حیرت سے میری طرف دیکھا، پھر تھوڑا سا جھک کر سیٹ نمبر 7 کی طرف دیکھا اور وہ تھوڑا پیچھے ہٹ گیا، جیسے کسی ٹھنڈی ہوا نے اسے چھو لیا ہو، اور پھر بولا، سر آپ خیریت سے ہیں؟ آپ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ میں خاموش رہا۔ بس کی لائٹس مدھم تھی اور باہر گہری دھند چھائی ہوئی تھی، لیکن اندر میرے ارد گرد کا ماحول جیسے آہستہ آہستہ دب رہا تھا۔ پھر ایک لمحہ ایسا آیا جس نے میرے پورے وجود کو جھنجھوڑ دیا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی ایک لمحے کے لیے خود کو سنبھالنے کے لیے، اور جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی تو وہ شخص غائب تھا۔ میں نے فوراً سیٹ نمبر 7 کی طرف دیکھا جو بالکل خالی تھی، مگر سیٹ پر ابھی بھی دباؤ تھا، جیسے ابھی بھی کوئی وہاں بیٹھا ہو۔ اور اس سے بھی خوفناک بات یہ تھی کہ میرے کانوں میں سانسوں کی آوازیں آ رہی تھی، ٹھیک میرے کان کے قریب، جیسے کوئی بہت آہستہ سانس لے رہا ہو۔ میں نے اپنا سر آہستہ آہستہ دائیں طرف موڑا اور پھر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، کیونکہ وہ شخص کھڑکی کے شیشے میں نظر آ رہا تھا۔ جی ہاں، وہ کھڑکی میں جھلک رہا تھا، مگر میرے برابر کوئی نہیں بیٹا تھا اب۔ میں نے فوراً آنکھیں بند کی اور خود سے کہا کہ یہ سب میرا وہم ہے، بس میری نیند نہیں پوری ہوئی جس کی وجہ سے مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ مگر جیسے ہی میں نے آنکھیں دوبارہ کھولی تو سیٹ نمبر 7 پر وہ شخص دوبارہ بیٹھا تھا۔ اس بار اس کی آنکھیں بند تھی اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، لیکن وہ مسکراہٹ ایسی تھی جیسے وہ جانتا ہو کہ اب میں اسے دیکھ سکتا ہوں۔ اب میں پوری طرح الرٹ ہو چکا تھا۔ میں نے آہستہ سے اپنے جیب سے اپنا موبائل نکالا، اس کا کیمرہ آن کیا اور جھجکتے ہوئے اس کی طرف گھمایا، لیکن جیسے ہی کیمرہ اس کی طرف گھمایا تو اسکرین پر کچھ نہیں تھا۔ وہ سیٹ کیمرے میں خالی نظر آ رہی تھی۔ میں نے فوراً کیمرہ نیچے کیا اور براہ راست دیکھا تو وہ شخص وہی موجود تھا۔ میرے دل کی دھڑکن اب معمول سے زیادہ تیز ہو چکی تھی، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ بس اب موٹر وے پر چڑھ چکی تھی، سب مسافر خاموش تھے، کچھ سو رہے تھے، کچھ موسیقی سن رہے تھے۔ میں نے ایک لمحے کو ہمت کر کے اس شخص سے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور پہلی بار اس نے مجھ سے نظریں ملائی۔ اس کی آنکھیں جیسے اندھیرے سے بنی ہو، ایسا لگ رہا تھا جیسے ان میں کوئی روشنی ہو ہی نہ، صرف خلا ہو، گہرا خلا۔ اس نے صرف اتنا کہا، جہاں تم جا رہے ہو۔ میں چونکا اور اس سے پوچھا، کیا مطلب؟
وہ پھر آہستہ سے مسکرایا اور آنکھیں بند کر لی۔ اس بار مجھے ایسا لگا جیسے اس کے ارد گرد کا ماحول سرد ہو گیا ہو۔ میں نے گھبرا کر آگے کی سیٹ سے جھانک کر دیکھا۔ بس میں موجود دوسرے مسافر بھی جیسے کسی بوجھ تلے خاموش بیٹھے تھے۔ نہ کسی کی آنکھ مجھ سے ملی، نہ کسی نے میری طرف پلٹ کر دیکھا۔ میں نے کنڈکٹر کو پکارا، بھائی بات سنیں، لیکن اس بار اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اسے دوبارہ پکارا اور تیسری بار پکارا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر میں سیٹ سے اٹھا اور اس کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی میں اپنی سیٹ سے اٹھا تو میرے کندھے پر کسی نے آہستہ سے ہاتھ رکھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جو میری زندگی کا رخ بدل گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی شخص اب کھڑا تھا جو بالکل میرے پیچھے تھا۔ وہ بولا، تم اپنی سیٹ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ ہم ابھی پہنچے نہیں ہیں۔ میرے منہ سے الفاظ نہیں نکلے۔ میں نے صرف اسبات میں سر ہلایا اور دوبارہ بیٹھ گیا۔ میرے دل میں صرف ایک ہی سوال تھا کہ آخر یہ شخص کون ہے اور مجھے کیوں ایسا لگتا ہے جیسے یہ میرا انتظار کر رہا ہے۔ میں دوبارہ اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میرے دل کی دھڑکن قابو سے باہر تھی، مگر باہر کچھ اور بھی عجیب ہو رہا تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو اندھیرا تو پہلے ہی تھا، مگر اب جیسے وہ اندھیرا حرکت کر رہا تھا۔ سڑک کے کنارے درخت ایک جیسے، ہر 2 منٹ بعد ویسا ہی درخت آتا جیسے ہم ایک ہی جگہ پر چکر لگا رہے ہوں۔ میں نے وقت دیکھا تو 12:30 بجے تھے۔ بس 9 بجے روانہ ہوئی تھی اور ہمیں 1.5 گھنٹے میں منزل تک پہنچ جانا چاہیے تھا، مگر نہ کوئی اسٹاپ آیا، نہ کوئی بریک، نہ کوئی اور مسافر اترا۔ بس یوں ہی اندھیرے میں چلتی جا رہی تھی۔ میں نے ایک اور بات محسوس کی کہ اب کنڈکٹر بس کے اندر کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ پچھلی بار جب اس نے مجھے نظر انداز کیا تھا تب بھی کچھ عجیب لگا تھا، مگر اب جیسے وہ تھا ہی نہیں۔ میں نے سیٹ سے تھوڑا اوپر ہو کر پچھلی کیبن کی طرف دیکھا تو اس کیبن کا دروازہ بند تھا اور وہاں مکمل خاموشی تھی۔ پھر اچانک وہی شخص جو پہلے میرے برابر بیٹھا تھا وہ بول پڑا، تمہیں لگتا ہے کہ ہم منزل کی طرف جا رہے ہیں؟ میں نے کانپتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور بولا، کیا مطلب؟ اس نے دائیں طرف کھڑکی کی طرف اشارہ کیا اور بولا، دیکھو غور سے، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ میں نے باہر دیکھا اور میرے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر نیچے جا گرا، کیونکہ بس ایک پل کے لیے رکی تھی اور باہر وہی پرانا ویران سا ہوٹل نظر آ رہا تھا جہاں سے ہم نے سفر کا آغاز کیا تھا۔ میں نے گھبرا کر سیٹ کے نیچے سے موبائل اٹھایا اور واٹس ایپ پر اپنی لوکیشن کھولی، مگر لوکیشن لوڈ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ نیٹ ورک مکمل غائب تھا، نہ سگنل تھے نہ کوئی رابطہ۔ بس کی روشنی بھی اب مدھم ہونے لگی تھی، جیسے ہر لائٹ آہستہ آہستہ دم توڑ رہی ہو۔ تب وہ شخص میرے قریب جھک کر آہستہ سے بولا، اب تم سمجھ گئے ہو نا کہ کیوں صرف تم ہی مجھے دیکھ سکتے ہو، باقی نہیں دیکھ سکتے۔ میرے حلق میں کانٹے سے پڑ گئے۔ میں کچھ بولنا چاہتا تھا مگر میری زبان جیسے جمی ہوئی ہو، اور وہ پھر سے بولا، تمہیں لگتا ہے کہ یہ عام سفر ہے، لیکن نہیں، یہ وہ سفر ہے جو ہر کوئی مکمل نہیں کرتا۔ اب اس کے یہ الفاظ میرے دماغ میں چکر کھانے لگے کہ یہ عام سفر نہیں ہے۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ نہیں، شاید میں تھکا ہوں یا شاید میرا دماغ میرے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہا ہے، مگر میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ میں نے بس کا دروازہ دیکھنے کی کوشش کی کہ کیا اب بھی وہ کھلا ہے، لیکن وہ مکمل بند تھا۔ کنڈکٹر، ڈرائیور جیسے ہوا میں تحلیل ہو چکے تھے۔ میں نے فوراً کھڑے ہو کر اونچی آواز میں کہا، کیا کوئی ہے؟ پلیز کوئی تو جواب دیں۔ لیکن پوری بس ساکت رہی۔ بس کے اگلے حصے سے ایک عورت کا سر آہستہ سے مڑا۔ اس کے چہرے پر بھی وہی مسکراہٹ تھی اور اس کی آنکھیں ویسے ہی خالی تھی۔ پھر ایک ایک کر کے پوری بس کے لوگ آہستہ آہستہ میری طرف گھومنے لگے۔ سب کے چہروں پر ایک جیسی مردہ مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں زندگی کی رمق نہیں تھی، صرف گہری سیاہی تھی۔ میں نے سیٹ کے ساتھ خود کو لپیٹا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا میں خواب میں ہوں یا پاگل ہو چکا ہوں؟ تبھی وہی شخص جو اب تک میرے قریب بیٹھا تھا وہ پھر سے بولا، نہیں، تم بالکل ہوش میں ہو اور تمہیں یہ سب یاد ہے، بس تم بھول چکے ہو۔ میں نے حیرت سے اس سے پوچھا کہ کیا یاد ہے؟ وہ شخص اب کھڑا ہو چکا تھا۔ اس نے جھک کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا، یہ تمہارا پہلا سفر نہیں ہے طیب۔ میں ٹھٹک گیا۔ اس نے میرا نام کیسے لیا؟ میں نے تو اسے اپنا نام بتایا ہی نہیں تھا۔ میرے ہاتھ لرزنے لگے۔ میں نے کہا، تم کون ہو؟ وہ خاموش رہا اور بس ایک تصویر میرے ہاتھ میں رکھ دی۔ میں نے جیسے ہی وہ تصویر دیکھی تو میری دنیا الٹ گئی، کیونکہ وہ میری اپنی تصویر تھی جس میں میں ایک بس کی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور میرے ارد گرد یہی لوگ، یہی چہرے جنہیں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر وہ تصویر برسوں پرانی لگ رہی تھی۔ میں چیخ پڑا، یہ کیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شخص بولا، ہر بار تم یہی کہتے ہو، پھر سب بھول جاتے ہو۔
پوری بس اب جیسے ساکت ہو چکی تھی، صرف وہ شخص تھا اور میں۔ اس نے مجھے کہا، اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا تو یہ کہ کیا اس بار تم خود کو بچا پاؤ گے یا پھر دوبارہ سب وہی ہوگا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے وہی تصویر پھر سے دیکھی تو میرے چہرے پر وہی تھکن، وہی حیرت اور وہی الجھن تھی، اور ارد گرد یہی سب لوگ جن کی آنکھوں میں زندگی نہیں تھی۔ میں نے کپکپاتی آواز میں اس شخص سے پوچھا، یہ تصویر کیسے ممکن ہے؟ وہ شخص آہستہ سے بولا، کیونکہ تم ہر بار یہی سوال کرتے ہو اور ہر بار جواب سننے کے بعد سب بھول جاتے ہو۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے ایک دھیمی سانس لی اور کہا، میں تمہاری یادداشت کا دربان ہوں۔ میں نے کہا، کیا؟ وہ بولا، تمہاری وہ یادیں جو تم خود پر طاری نہیں ہونے دیتے، وہ سنبھال کر رکھتا ہوں، اور جب وقت آتا ہے تو تمہیں دوبارہ دکھاتا ہوں، مگر افسوس تم ہر بار راستے سے ہٹ جاتے ہو۔ میں نے سنبھلتے ہوئے پوچھا، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ بس، یہ لوگ، یہ سفر؟ وہ بولا، یہ سب تمہارا بنایا ہوا کمرہ ہے، یادوں کا، تکلیفوں کا اور جرم کا۔ میں نے بولا، جرم؟ کیسا جرم؟ تبھی اچانک بس کی روشنی مکمل طور پر بند ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، مکمل اندھیرا، اور اس اندھیرے میں ایک چیخ سنائی دی، امی! یہ چیخ سن کر میری سانس رک گئی، کیونکہ وہ آواز میری ماضی کی تھی۔ بس کی چھت پر ایک ہلکی سی روشنی ابھری اور وہاں ایک منظر چلنے لگا، جیسے کسی پروجیکٹر پر ماضی کی فلم دکھائی جا رہی ہو، جس میں ایک کمرہ تھا، ایک عورت تھی اور ایک بچہ، اور وہ عورت مسلسل چلا رہی تھی، طیب دروازہ کھولو، گھر میں آگ لگ گئی ہے، اور وہ بچہ بند دروازے کے پیچھے کھڑا رو رہا تھا، اور وہ بچہ میں ہی تھا۔ تبھی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور وہ شخص بولا، یہی وہ لمحہ ہے جو تم نے دفنا دیا تھا، مگر یہ دفن نہیں ہوا، یہ پلٹ آیا ہے۔ تبھی میں بس کی فرش پر گر گیا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، میں صرف یہی کہہ پایا، نہیں، میں نے دروازہ کھولا تھا۔ اس شخص نے بولا، نہیں طیب، تم نے دروازہ بند رکھا اور تمہاری ماں زندہ جل گئی۔ تبھی اچانک بس میں میرے سامنے میری امی نمودار ہوئی، جو اسی جلی ہوئی حالت میں تھی، بالکل خاموش، مگر اس کی آنکھوں میں ہزاروں سوال تھے۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر میری آواز گلے میں اٹک گئی، اور پھر میں نے ہمت کر کے اپنی ماں سے بولا، ماں، یہ سب میں نہیں چاہتا تھا، میں ڈر گیا تھا۔ تب وہی شخص، یادداشت کا دربان، ایک بار پھر میرے قریب آیا۔ اس بار اس کا چہرہ سخت تھا۔ وہ بولا، تو یہ ڈر سب کو لگتا ہے، مگر جو لوگ اپنے پیاروں کو چھوڑ دیتے ہیں وہ عمر بھر اسی بس میں پھنس جاتے ہیں، جیسے تم۔ میں نے اسے چیخ کر کہا، میں پھنس گیا ہوں کیا؟ یہ سب ایک سزا ہے میری؟ وہ بولا، یہ صرف سزا نہیں، یہ ایک موقع ہے، موقع کہ تم سچ کا سامنا کرو اور شاید معافی پا سکو۔ میں نے آس بھرے لہجے میں کہا، کیا میں معافی کا حقدار ہوں؟ تب ایک آواز آئی، نہیں، فیصلہ تم خود نہیں کر سکتے۔ تبھی بس کی روشنی دوبارہ بدلی اور اب منظر ایک عدالت میں بدل چکا تھا۔ جی ہاں، ایک عدالت۔ جج کی کرسی پر میری ماں بیٹھی تھی، سامنے گواہ کے طور پر وہی لوگ جو بس میں میرے ساتھ تھے۔ سب نے ایک ایک کر کے میرے خلاف گواہی دی کہ یہ ہر بار آتا ہے، روتا ہے، مگر سچائی سے بھاگتا ہے، یہ اپنے جرم کو قبول نہیں کرتا، یہ خود کو معصوم ظاہر کرتا ہے، مگر اس کے دل میں ابھی بھی دروازہ بند ہے۔ میں زور سے چیخا، نہیں، میں اب سچائی سے نہیں بھاگوں گا، میں مانتا ہوں، میں نے دروازہ نہیں کھولا، میں نے ماں کو بچانے کی کوشش نہیں کی، میں ڈر گیا تھا، میں ناکام ہو گیا تھا۔ اور پھر بس میں خاموشی چھا گئی۔ میری ماں نے آہستہ سے سر اٹھایا اور کہا، سچ ماننا پہلا قدم ہوتا ہے، مگر معافی صرف الفاظ سے نہیں ملتی، قربانی سے ملتی ہے۔ اور میری ماں جیسے چپ ہوئی تو اس یادداشت کے دربان نے بولا، اب تمہیں انتخاب کرنا ہوگا، تو یہ واپس جینا چاہتے ہو یا یہیں رہنا چاہتے ہو؟ میں نے آنکھیں بند کی اور صرف اتنا کہا، جو بھی ہو، میں اب بھاگوں گا نہیں۔ تبھی بس ایک بار پھر سے خاموش ہو گئی، نہ کوئی آواز، نہ کوئی حرکت، نہ کوئی روشنی۔ میں اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا، جو جج بن کر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی سکون تھا جو زندگی میں کبھی نہیں تھا۔ اور وہ یادداشت کا دربان دوبارہ آہستہ سے بولا، تو یہ اب فیصلہ ہو چکا ہے، تم نے سچائی کا سامنا کیا، مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ تم اس سچائی کے ساتھ جینا چاہتے ہو یا مرنا۔ میں نے دھیرے سے پوچھا، اگر میں مر جاؤں تو کیا میری ماں کو سکون مل جائے گا؟ وہ مسکرایا، مگر اس کی آنکھوں میں نمی تھی، اور بولا، نہیں، مرنے سے سکون نہیں ملتا، سچ کو قبول کر کے جینا وہی اصل سزا بھی ہے اور معافی بھی۔ اور پھر بس کی کھڑکیاں دھند میں ڈھک گئی اور ایک نیا دروازہ میرے سامنے ظاہر ہوا، جو پہلے اس بس میں نہیں تھا۔ اس دروازے کے اوپر لکھا تھا، یادداشت سے آگے۔ پھر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بس کے سارے چہرے مجھے ہی دیکھ رہے تھے، مگر اب ان کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ افسوس تھا۔
اور میری ماں خاموش کھڑی رہی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ دروازہ کھولنے کی اجازت دے چکی تھی۔ میں نے قدم بڑھایا، دروازہ کھولا اور جیسے ہی باہر نکلا تو روشنی کا ایک زوردار ریلا میری آنکھوں میں آیا اور تبھی میں اچانک بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک اسپتال میں پڑا ہوا تھا۔ میرے سر پر پٹی باندھی تھی، نرس کچھ لکھ رہی تھی اور میرے پاس بیٹھا ہوا شخص وہی دربان تھا، لیکن اب وہ ایک وارڈ بوائے تھا۔ اس نے مجھے بولا، طیب صاحب تم بچ گئے ہو۔ بس ایکسیڈنٹ کے بعد آپ کو مردہ سمجھا جا رہا تھا، مگر آپ کی دل کی دھڑکن واپس آ گئی۔ تبھی میرے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ میں مر کر جینے واپس آیا تھا، مگر اب اندر کچھ بدل چکا تھا۔ اب میں وہ دروازہ کھول چکا تھا جو برسوں سے بند تھا۔ لیکن جیسے ہی میں اسپتال سے فارغ ہوا اور گھر کی طرف بڑھا تو سامنے ایک شخص آ کھڑا ہوا جو وہی دربان تھا۔ میں نے حیران ہو کر بولا، تم یہاں؟ اب تو سب ٹھیک ہو گئے ہیں نا؟ وہ آہستہ سے بولا، تو یہ دروازے کبھی مکمل بند نہیں ہوتے۔ سچائی کا سامنا صرف ایک بار نہیں ہوتا، بار بار ہوتا ہے۔ اس کے بعد کئی دن گزر گئے، میں اسپتال سے گھر آ چکا تھا، مگر اب سب کچھ مختلف لگ رہا تھا۔ میں گلی کے بچوں کی آوازیں سنتا تو مجھے ماں کی ہنسی یاد آتی۔ کچن میں برتنوں کی آواز گونجتی تو وہ رات ذہن میں آ جاتی جب ماں کی چیخ دیواروں سے ٹکرا کر مر گئی تھی۔ میں نے خود کو جینے پر مجبور کیا، روز کی دعاؤں میں معافی مانگتا اور ہر چہرے کو غور سے دیکھتا کہ کہیں وہ دربان نہ ہو، مگر وہ کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ پھر ایک دن گھر کے دروازے پر ایک لفافہ ملا جس پر کچھ نہیں لکھا تھا، بس اس کے اندر ایک تصویر تھی، جو اس بس کی تصویر تھی۔ وہی پرانی بس، وہی سیٹ، وہی شیشے، اور پچھلی کھڑکی سے مجھے خود اپنا چہرہ جھانکتا نظر آیا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے اور اس تصویر کے ساتھ صرف ایک جملہ لکھا تھا، اگر واقعی تم بدل گئے ہو تو ایک بار واپس اس بس میں آؤ۔ میں جانتا تھا کہ یہ آسان نہیں ہوگا، لیکن میں گیا۔ اسی ویران بس اسٹینڈ پر رات کے 2 بجے بس وہاں کھڑی تھی، اس کا انجن بند تھا، لائٹیں بند تھی، مگر اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اس بس کے اندر چڑھا، اس کی ہر سیٹ خالی تھی۔ میں اپنی پرانی سیٹ نمبر 8 پر جا بیٹھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر ایک دھیمی سی آواز آئی، تو کیا تم اب بھی ڈرتے ہو؟ میں نے آہستہ سے کہا، ہاں، لیکن اب بھاگوں گا نہیں۔ پھر وہ بس آہستہ آہستہ چلنے لگی، مگر اس بار کوئی چہرہ نظر نہیں آیا، نہ دربان، نہ میری ماں، نہ کوئی مسافر، صرف میں اور میری سانسوں کی آوازیں تھی۔ اس بار یہ سفر کہیں نہیں جا رہا تھا، یہ سفر میرے اندر شروع ہوا تھا اور اب میرے اندر ختم ہو رہا تھا۔ پھر جب وہ بس رکی، میں نیچے اترا تو صبح ہو چکی تھی، دھوپ میری آنکھوں میں پڑ رہی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں بس ایک دعا مانگی کہ یا اللہ، اب جب بھی دروازہ کھلے تو اندر بھی وہی روشنی ہو۔ اس دن کے بعد میری زندگی واپس اپنے پرانے معمول پر آ گئی تھی، سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ہارر سٹوری۔ آپ کو ہماری سٹوری کیسے لگی کمنٹ والی سیکشن میں لازمی بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک نئی آنے والی ہارر سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔